نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز و جل فی القرآن المجید وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے حصول کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک بڑا ہی اہم عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کرنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وطن عزیز کے اندر سیلاب کے حوالے سے بہت سارے لوگ شدید اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ اس آزمائش کی وجہ سے شدید کسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل جسد واحد اذا اشتکا منہ عضو واحد تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال، کہ آپس میں پیار محبت اور الفت اور رحم دلی کے اندر مسلمانوں کی مثال جو ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ جسم کے ایک حصے میں جس طرح اذیت اور تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بھی اس اذیت اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور جسم کے اندر ایک بے چینی اور بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ ایمان میں سے ہے۔ اور مسلمان ہمیشہ، حقیقی اور کامل مسلمان، دوسرے مسلمانوں کے غم اور دکھ درد کو اپنا غم اور اپنا دکھ درد اور اپنی پریشانی سمجھتا ہے، جبکہ منافقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے معاملات سے لا تعلق ہوتے ہیں اور دوسروں کی پریشانی کی ان کی نگاہ کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور دوسرے کی غم اور دوسرے کی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف اور اپنا غم بالکل نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس موقع کے اوپر پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی جو اذیت ہے، خواہ غزہ کے مظلوم مسلمان ہوں یا سیلاب کے اندر جو قدرتی آفت کا شکار مسلمان ہیں، ان کے دکھ اور پریشانی کو اپنا دکھ اور اپنی پریشانی سمجھیں۔ اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے، جب ہم ان کی پریشانی کو اپنا دکھ اور اپنی پریشانی سمجھیں گے، پھر لا محالہ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ہم ان کی مالی مدد کے اوپر بھی آمادہ و تیار ہوں گے، جو اس وقت ہمارا فریضہ ہے۔ ملک کے اندر جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر ہمیں دل کھول کے اپنے بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ انسان اگر صدقہ کرے گا تو اس کا مال کم ہو جائے گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ آپ نے تو یہ بات کی کہ مال کو کم نہیں کرتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر نعم البدل عطا کرے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ جو ہے وہ مال خرچ کرنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر صدقے کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہتر نعم البدل عطا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر تو بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن جو 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جس نے صدقہ کیا، تصدق بیمین فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ جس نے صدقہ کیا اور اس کو اس حد تک مخفی رکھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ تو ایسے خوش نصیب کو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی صدقے کی فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم میں سے کوئی ایک اپنی حلال کی کمائی سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو کھجور جو تم نے صدقہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقبلھا بیمینہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ فیربی کما یربی احدکم فلوہ اور مہرہ، اور پھر اس کی ویسے پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے چھوٹے جو گھوڑے کا جو چھوٹا بچہ ہے یا بچڑا ہے اس کی جس طرح پرورش کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اونٹ کے چھوٹے بچے کے الفاظ بھی ہیں، جس طرح یعنی تمہارے جانوروں کا جو چھوٹا بچہ پیدا ہو
اس طرح تم میں سے کوئی ایک اس کی پرورش کرتا ہے، بالکل اسی طرح ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ تکون مثل جبل عظیم، یہاں تک کہ وہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے اور دل کھول کے کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے ہی مالدار آدمی تھے، بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، اور اللہ نے بڑا مال بھی دیا تھا، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں اس واقعے کو نقل کیا۔ ہر ایک سال چھوڑ کے ایک سال وہ حج کرتے تھے، اور اپنے ساتھ جب حج پہ جاتے تو بہت بڑا قافلہ لے کے جاتے۔ ایک سال جا رہے تھے، ان کا ایک پالتو جو تھا، پرندہ تھا، وہ سفر کے دوران مر گیا۔ انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دو۔ خادم نے ایسے ہی کیا۔ وہ قافلے سے پیچھے تھے، قافلے سارا آگے چلا گیا۔ امام صاحب جب کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اسی موقع پہ ایک لڑکی آئی، اپنے گھر سے باہر نکلی، اور اس نے وہ مرا ہوا پرندہ جو ہے وہ اٹھایا اور لپیٹا اور اپنے گھر میں چلی گئی۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ ایک لڑکی ہے اور ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا بھائی ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس صرف سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ میرا باپ تھا، وہ امیر آدمی تھا، ڈاکو نے اس کو پکڑا، اس کا قتل کیا، اس کا سارا مال لے گئے۔ اب ہم شدید فقر کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے پاس پہننے کے لیے وہی ہے جو ہمارے جسم پہ ہے، اور کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اس حالت کے اندر ہیں کہ ہمارے لیے مردار بھی حلال ہے، اس لیے میں نے وہ مردار پرندے کو اٹھایا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنے خزانچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ رہا؟ انہوں نے کہا 1000 دینار ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ 20 دینار اپنے پاس رکھو، تاکہ ہم مرو جہاں سے ہم آئے ہیں واپس جا سکیں اور ہم اپنے سفر کے اخراجات پورے کر سکیں۔ باقی 980 دینار اس لڑکی کو دے دو۔ اور آپ نے اس سال حج کا ارادہ ترک کر دیا، اور حج کے لیے جتنے پیسے جمع کیے ہوئے تھے آپ نے سارے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس لڑکی کو دے دیے، ان بچوں کو دے دیے، تاکہ وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکیں۔ اور 20 دینار آپ نے اپنے پاس رکھے اپنے قافلے کے واپسی کے سفر کے اخراجات کے لیے۔ اور پھر کیا فرمایا آپ نے کہ یہ جو عمل ہے افضل من حجنا فی هذا العام، اس سال ہمارے حج کرنے سے بہتر یہ عمل ہے کہ ہم ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنا سارا زادہ راہ جو آپ نے حج کے لیے اپنے اور اپنے قافلے والوں کے لیے رکھا تھا، وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور کن کو دیا؟ ان مسلمانوں کو دیا، ان لوگوں کو دیا جو حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اس موقع کے اوپر ان حالات کے اندر بہترین صدقہ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے ان بھائیوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حالات کے اندر کثرت سے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔